آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 اکتوبر اور ہفتے کا دن ہے۔ انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ایک ایسے مہمان موجود ہیں جنہیں آپ سب جانتے ہیں۔ شعر و ادب کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں، زیادہ تر تو وہ در سمین اور خلفائے کرام کے کلام میں سے، لیکن اگر کوئی بھی شعر آپ اس کی تشریح جاننا چاہتے ہیں، دوران پروگرام آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس کا جواب دیں گے۔ ہمارے مہمان کون ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے حمدیہ کلام کے بعد۔ آئیے سنتے ہیں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار۔ بہت پیارا کلام، بہت سمجھنے والا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، چیز کیا ہے اس کے آگے رستم اس فند یار، رستم اس فند یار، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں۔ نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ کلام ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں ہم
سنا، ایسا خوبصورت کلام جو بار بار سننا چاہیے ہمیں۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں عرض کی، ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں، آئیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ مکرم و محترم ندیم طاہر صاحب۔ ندیم صاحب، میں نے اس دفعہ نام ٹھیک لیا ہے؟ نہیں، اچھا طاہر ندیم ہے جی۔ محترم طاہر احمد ندیم صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں، آج بھی آپ آئے۔ مربی صاحب، ایک سوال آیا ہے کینیڈا سے، سوال پوچھنے والے محترم عاصم کھوکھر صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کا کلام گانے کی صورت میں، یعنی کسی مشہور گانے کی طرز پہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ کیا میوزک کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو جو میوزک کے ساتھ پڑھنا وہ تو بہرحال منع ہے، اور وہ تو ٹوٹلی منع ہے، ٹھیک، لیکن اب آ جاتی ہے بات کہ ان طرزوں کو اختیار کرنا، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اصل ان نظموں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ جو بیہودہ گانے ہیں جن میں بیہودہ باتیں ہیں، ان سے چھڑا کے آپ کو خدا تعالیٰ کے اس کلام کی، خدا تعالیٰ کی حمد اور اس کے ترانے گانے کی طرف لایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو لکھے گئے شعر ہیں وہ سننے کی توفیق ملے، خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے جو ہیں وہ تلاش کرنے کے لیے آپ کو غور کرنے کی توفیق ملے، ایسے شعروں کی طرف لایا جائے۔ تو اگر وہی آپ نے طرزیں اختیار کرنی ہیں تو پھر وہی آپ کو گانوں کی یاد آئے گی، اور پھر آدمی انہی کی طرف مائل ہوگا، تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ مل کر گانا، تو خدا تعالیٰ کی حمد کے ترانے جو ہیں وہ سارے مل کے بے شک پڑھیں، ایک پڑھیں، دو پڑھیں، 10 آدمی پڑھیں، لیکن اچھی طرزیں اختیار کر کے اور ان کو ایسے رنگ میں پیش کیا جائے کہ لوگوں کے دل میں اتر جائے اور ان پر وہ غور کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں، اور دوسرے جو بیہودہ گانے ان کو ترک کر کے اس طرف آ جائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مربی صاحب اور عاصم کھوکھر صاحب، امید ہے آپ کو جواب مل گیا۔ میوزک کے ساتھ بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، اور طرزیں ایسی بنانی چاہیے دل پہ اثر کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب لائیں۔ بہت شکریہ۔ اب ہم نعت سنیں گے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بوستان کلام احمد ہے، میرا بوستان کلام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ ابن مریم
ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور ہمارے ساتھ محترم طاہر ندیم صاحب موجود ہیں، مربی سلسلہ۔ سوالات آنے کا سلسلہ جاری ہے، کوئی بھی سوال شعر و ادب کے حوالے سے آپ جاننا چاہیں آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مربی صاحب، ایک سوال ہے کہ کلام محمود میں ایک مصرع ہے، فرزانوں نے دنیا کے شہروں کو اجاڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ تعریف کے قابل ہیں، یا رب تیرے دیوانے اس میں سے ہے۔ تو سوال پوچھنے والوں نے کہا جی کہ فرزانوں اور دیوانوں کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فرزانہ کہتے ہیں وہ شخص جو عقل مند ہو، عقل پر بھروسہ کرنے والا ہو، فلسفی ہو، اور دیوانہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ، اس کا جنون رکھنے والا، عاشق۔ یعنی جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نا کہ شور کیسا ہے تیرے کوچے میں لے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا، وہ یہ دیوانہ ہے۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ہے کہ تیری دنیا میں فرزانے بہت سے پائے جاتے ہیں، مجھے تو بخش دے اپنی محبت کا جنوں ساقی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بننا چاہتے ہیں۔ تو فرزانے ہیں عقل پہ جو بھروسہ کرنے والا، جو فلسفی ہے۔ اور فلسفی کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلسفی زندگی سے کیا پایا، حیف ہے گر تیرا خدا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو فلسفی جو ہے وہ عقل سے خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ دنیاوی سوچ رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں فرزانوں نے دنیا کے شہروں کو اجاڑا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عام ظاہری طور پہ تو انہوں نے آباد کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن روحانی طور پر انہوں نے شہروں کو اجاڑ دیا، خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے بند کیے ہیں۔ تو دیوانے آباد کریں گے اب دیوانے یہ ویرانے۔ تو اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک اور اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھیں، عقل کو دین پہ حاکم نہ بناؤ ہرگز، یہ تو اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی کو کہ ایک شاعر نے بڑے اسی مفہوم کو ادا کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی عقل مند کھڑا بھی سوچ رہا ہے کہ اس آگ میں کودوں کہ نہ، لیکن ابراہیم جیسا عشق ہو تو اس نے سوچے اللہ کی محبت میں دیوانگی تو یہ جنون چاہتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی، مقصود میرا پورا ہو اگر مل جائیں مجھے دیوانے دو۔ اس طرح کے دیوانے مل جائیں تو وہ بات مربی صاحب بہت خوبصورت مثالوں کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لنڈن سے، محترم رانا عبدالرزاق خان صاحب سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رانا صاحب فرمائیے۔ جی آپ کا پروگرام میں سن رہا ہوں، میرے بچے پوتے پوتیاں فراز حمید، اعداد لطیف، شراز وحید، سامیہ وحید سبھی بیٹھے سن رہے ہیں، تو ہماری طرف سے پیارے حضور کی خدمت میں محبت برا سلام کہہ دیں۔ تو ہماری فرمائش ہے کہ ہمیں ایک نظم سنوا دیں، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو۔ آپ کا مشکور ہوں گا۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور ہماری آج امید ہے ہمارے پاس یہ نظم موجود ہے، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو۔ آئیے ابھی سنتے ہیں۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمتو جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمتو
جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا۔ ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ ہوں شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا۔ ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ کیا ہی خوبصورت کلام طاہر میں سے ابھی ہم سن رہے تھے، اور ہمیں آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات مل رہے ہیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو پروگرام آج کا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ محترم سراج صدیقی صاحب، محترم مصطفیٰ صدیقی صاحب اور محترم قاسم صاحب، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ مریم منصورہ صاحبہ پاکستان میں ہیں، آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے 2 ہفتے پروگرام نہیں دیکھ پائے، آج پروگرام دیکھ رہے ہیں پیارے حضور کی خدمت اقدس میں۔ السلام علیکم۔ قید مربی صاحب، ایک سوال آیا ہے، شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے؟ وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ یہ دراصل حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے، خطبہ الہامیہ میں حضور نے تحریر فرمایا، اس کا مفہوم اس میں ادا کیا گیا۔ وہ فقرہ یہ ہے کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفانی و ما رأى، جس نے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا، اس نے گویا کہ نہ مجھے پہچانا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ غور کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کچھ پایا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا استاد مان کے آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے جو کچھ پایا آپ کی اتباع میں پایا۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہ ہوتا اور اگر میرے اعمال جو ہے وہ پہاڑوں جیسے بھی برابر ہوتے، تب بھی میں یہ مقام نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ تو یہ اگر ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملا ہے، تو یہ جو کریڈٹ ہے وہ بھی انہی کو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے کئی شعروں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ این چشمہ رواں کے بخلق خدا دے ہم، یک قطرہ از بحر کمال محمد اس۔ تو جو کچھ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور میں تو آگے تقسیم کر رہا ہوں۔ اس لیے جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں، وہ اسی کا ہے جہاں سے لے کے میں دے رہا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مربی صاحب۔ اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ناروے سے محترمہ نائلہ اسلام صاحبہ فون پہ ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی نظم سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نائلہ صاحبہ فرمائیے۔ نائلہ اسلام راشد ناروے کے شہر اوسلو سے بات کر رہی ہیں۔
خاکسار اپنی اور اپنے میاں محترم راشد محمود صاحب اور بچوں کی طرف سے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں محبت برا سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب ایم ٹی اے کے پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں، خاص طور پر انتخاب سخن اور پیارے حضور کے خطبات وغیرہ۔ میری خواہش ہے کہ نظم یارو مسیح وقت اگر آپ سنوا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ نائلہ اسلام صاحبہ، آپ کی کال کا بے حد شکریہ اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بتایا کہ آپ اور بچگان بھی حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات اور خطابات بڑی محبت، بڑی عقیدت اور باقاعدگی کے ساتھ دیکھتی سنتی ہیں۔ یہی ہم سب کو کرنا چاہیے۔ آپ نے نظم کی فرمائش کی یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار کلام محمود میں سے کلام ہے، آئیے سنتے ہیں۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔
क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे। कलाम महमूद में से पैगामात मिलने का सिलसिला जारी है। मोहतरम अहमद हुसनी जंजुआ साहब जर्मनी से आपका, मोहतरमा सोबिया भट्ट साहिबा कनाडा से आपका पैगाम मिल गया है। मोहतरम अताउल अव्वल अब्बासी साहब, मोहतरम तारिक महमूद साहब कनाडा में आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मोहतरम ताहिर नदीम साहब मुरब्बी सिलसिला मौजूद, आपके सवालात के जवाब दे रहे हैं। मुरब्बी साहब, एक सवाल आया है, कलाम महमूद में एक मिसरा है, शाख तूबा पे आशियाना बना, तो उनका कहना है कि ये शाख तूबा कौन सी है? ये इसका दूसरा मिसरा ये है, शाख तूबा पे आशियाना बना, ता अबद जो रहे फसाना बना। वाह। तो तूबा के बारे में जो मारूफ़ है वो ये है कि ये जन्नत का एक दरख्त है जिसका फल बहुत लजीज़ होता है, तो इससे मुराद जन्नत भी ली जाती है। तो शाख तूबा पे आशियाना बना कि ऐसा अपना घर जो है वो जन्नत में बना। सुभान अल्लाह। और जन्नत चूँकि अबदी है इसलिए दुनिया में भी ऐसे काम कर, ताअबद जो रहे फसाना बना, ऐसी कहानी लिख जो ताअबद रहे, ये इसकी मुराद है। और इसको इजहार हज़रत खलीफतुल मसीह सानी ने एक और शेर में भी फरमाया है। उसमें ये हजूर फरमाते हैं कि दस्ते कोताहम कुजा, दस्ते कोताहम कुजा, असमार फिरदौसी कुजा, शाख तूबा को हिला दे, हाँ हिला दे आज तो, यानी मेरा हाथ तो नहीं पहुंच सकता और वह फिरदौस के जो फल हैं वो बहुत दूर हैं, तो ऐ अल्लाह ताला तू ख़ुद ही शाख तूबा को हिला दे ताकि वो फल गिरे और मैं इस दुनिया में भी उस फल को चख सकूँ। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम है और बहुत अच्छे तरीके से मुरब्बी साहब आपने बताया। हमारे साथ बताया जा रहा है मोहतरम आरिफ गिल साहब मौजूद हैं, जर्मनी में हैं। मोहतरम आरिफ गिल साहब हर प्रोग्राम जो हमारा इंतखाब सुखन का है वो देखते भी हैं और उसमें पैगाम भी भिजवाते हैं। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आरिफ है और खाकसार जर्मनी के शहर फोल्डा से बात कर रहा है। खाकसार प्यारे हजूर अय्यदल्लाहु ताला बिनसरिहिल अज़ीज़ की खिदमत में मोहब्बत और अकीदत बरा सलाम पेश करता है और अर्ज़ करता है कि या हजूर, हम दिल की गहराइयों से आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसी तरह हम सब MTA के तमाम प्रोग्राम बड़े शौक़ और मोहब्बत से देखते हैं, ख़ास तौर पर दिस वीक विद हजूर और इंतखाब सुखन। आखिर में मेरी रिक्वेस्ट है कि नज़म हम वही लोग हैं लगा दें। जज़ाकुमुल्लाह इस्नल जज़ा। मोहतरम आरिफ साहब, आपका बेहद शुक्रिया और हर प्रोग्राम में हमें आपकी तरफ से पैगाम मिलता रहता है और जो हमारे बहुत रेगुलर कॉलर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, आम तौर पे हम उन्हें भी कॉल पे लेते हैं। आपने फरमाइश की नज़म हम वही लोग हैं, आइए सुनते हैं। जिनकी गलियों में कांटे बिछाए गए, जिनके बसते हुए घर जलाए गए, वो जो हर दौर में आजमाए गए, बेगुनाह जो लहू में नहाए गए। हम वही लोग हैं, 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 जिनकी गलियों में कांटे बिछाए गए, जिनके बसते हुए घर जलाए गए, वो जो हर दौर में आजमाए गए, बेगुनाह जो लहू में नहाए गए। हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं। वो जो रस्में वफा की निभा के चले, शहर जाना
کو سب کچھ لٹا کے چلے، اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کے چلے، ہر قدم ضبط غم آزما کے چلے۔ ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں۔ وہ جنہوں نے جفاؤں کو مانا نہیں، 4 دن کے خداؤں کو مانا نہیں، وہ جنہوں نے جفاؤں کو مانا نہیں، 4 دن کے خداؤں کو مانا نہیں، جبر کی انتہاؤں کو مانا نہیں، قاتلوں بے وفاؤں کو مانا نہیں، قاتلوں بے وفاؤں کو مانا نہیں۔ ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں۔ ہم وہی لوگ ہیں۔ ابھی ہم یہ نظم سن رہے تھے، اور محمود احمد سنادی صاحب انڈیا سے، زہیب احمد بٹ صاحب پاکستان سے، دانیال احمد صاحب نیو یارک امریکہ سے، محترم عبد الرحمن ناصر صاحب کینیڈا سے، آپ کے پیغامات، آپ کی فرمائشیں ہم تک پہنچ گئی ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ مربی صاحب، برکات خلافت کے حوالے سے چونکہ منظوم کلام کی بات ہو رہی ہے، تو جو احمدی شعراء ہیں وہ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ بہت نوازا ہوا ہے، بہت خوبصورت لکھتے ہیں آپ، اور میں نے آپ کی بہت سی پیاری پیاری نظمیں برکات خلافت کے حوالے سے سنی ہوئی ہیں، تو آج کے پروگرام میں اگر کوئی 2-4 اشعار۔ جی، جام الفت مجھے پلا کوئی، جام الفت مجھے پلا کوئی، جام الفت مجھے پلا کوئی، کہتا ہے تیرا مبتلا کوئی، واہ، زندگی تیرے بن اذیت ہے، زندگی تیرے بن اذیت ہے، زندگی تیرے بن سزا کوئی، بہت خوبصورت، اور سایہ شفقتش بہشت نظیر، ورنہ ہے آگ جا بجا کوئی، واہ سبحان اللہ۔ اور کون ہوں میں کہ ایک میرے لیے، کون ہوں میں کہ ایک میرے لیے سجدے کرتا ہے بارہا کوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صاحباں بن کے ساتھ رہتی ہے میرے محبوب کی دعا کوئی، عصر ظلمات ہے مگر اس میں اس کا ہر لفظ ہے دیا کوئی۔ سبحان اللہ، بہت بہت پیارا مربی صاحب، ہمیشہ کی طرح یہ کلام بھی بہت پیارا ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے جی ناروے سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، محترمہ امت المنان صبا ندیم صاحبہ، ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امت المنان صبا ندیم ہے اور میں ناروے کے شہر اوسلو سے بات کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میری اور میری فیملی کی طرف سے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں دعاؤں کے ساتھ محبت بھرا سلام کہہ دیجیے گا۔ میرے 2 بچے ہیں، بیٹا عامر ندیم خان اور بیٹی نتاشا عائشہ خان۔ ہم MTA کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ انتخاب سخن میرا پسندیدہ پروگرام ہے۔ میری ایک فرمائش ہے کہ مرتضیٰ منان صاحب کی نظم سنوا دیں، نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، ہم نے آپ کی فرمائش کو نوٹ کر لیا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج کے پروگرام میں اس نظم کو شامل کریں، لیکن اس سے پہلے جن احباب نے نظم کی فرمائش کی تھی، دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، آئیے نظم سنتے ہیں۔ دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی،
دل توڑنے کی، غم کو بڑھانے کی بات کی. تانے دیے ہمیشہ ستانے کی بات کی، ظلم و ستم سے باز نہ آنے کی بات کی. ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی عز و وقار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. کچھ تھے جنہیں عنان حکومت پہ ناز تھا، شمشیر کی سنان کے قوت پہ ناز تھا، دولت پہ تھا گمنڈ تو کثرت پہ ناز تھا، جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ ناز تھا، قدرت کے ایک ہاتھ نے بدلا غبار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. کچھ نے کہا کہ کاٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر، بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر، ہم چھین لیں گے چین اجاڑیں گے ان کے گھر، دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں در بدر، نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. آپ کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. محترمہ فریحہ شاہد صاحبہ ڈیریاں والا سے آپ کا پیغام مل گیا ہے. محترم برکات احمد صاحب، محترم مرزا محمد اکرم صاحب اور محترمہ نصرت بٹی صاحبہ، آپ کا پیغام بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. اور زرکا مبشر صاحبہ، آپ کی فرمائش بھی ہم نے نوٹ کر لی ہے. ہم کوشش کریں گے. مربی صاحب، ایک سوال آیا ہے کہ چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات، تو اس کی وہ تشریح جاننا چاہ رہے ہیں. جی، اصل میں یہاں پہ اس شعر میں ویسے ادبی لحاظ سے بھی دیکھیں دامن اور دام ملتے جلتے الفاظ کو استعمال کر کے دونوں کے اتنے برعکس معنی ہیں، متضاد معنی، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیرا دامن پکڑ کے وہی نجات کی راہ ہے، باقی ساری جگہ پہ جو ہیں وہ پھندے لگے ہوئے ہیں. سبحان. اور جس نے دنیا کے پھندوں سے نجات پانی ہے وہ آپ کا دامن چھو لے، آپ کا دامن پکڑ لے تو سارے پھندوں سے اسے نجات مل جائے گی. اور اگلا مصرع ہے لا جرم در پہ تیرے سر کو جھکایا ہم نے. تو یہاں عام تو لا جرم کا معنی جو ہے وہ لا شک ہے، یعنی شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تیرے در پہ سر کو جھکایا. لیکن اردو میں لا جرم کا معنی مجبور ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے.
تو جب اور کوئی راستہ ہی نہیں تو مجبور ہو کر تیرے در پہ ہم نے سر کو جھکایا، اور دنیا کے لیے بھی اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو جائے نجات ہو، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ سر کو جھکانا ہی پڑے گا اگر انہیں نجات چاہیے تو۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اور اگلی نظم جس کی فرمائش ہمیں ملی برکات خلافت کے حوالے سے ہے، گلے تازہ کی صورت ہے، بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ گلے تازہ کی صورت ہے، رخ انور مہ تابہ، مثال آئینہ روشن، ہنسی پہ کر مہ تابہ، گلے تازہ کی صورت ہے، رخ انور مہ تابہ، زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک، زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک، نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہ تابہ، نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہ تابہ، قدم بوسی کو حاضر ہے ادب گاہے خلافت میں، قدم بوسی کو حاضر ہے ادب گاہے خلافت میں، تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہ تابہ، تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہ تابہ، میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی، میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی، میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہ تابہ، میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہ تابہ، تم اپنے چاند لے آؤ مقابل رکھ کے دیکھو تو، تم اپنے چاند لے آؤ مقابل رکھ کے دیکھو تو، ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہ تابہ، ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہ تابہ۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم بلال راجہ صاحب کی۔ محترمہ الشبہ امینی صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے، اور سدید امینی صاحب، زید امینی صاحب، آپ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ عمر کوٹ سندھ سے محترم محمد علی صاحب اور آپ کی ساری فیملی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اگلی نظم جس کی فرمائش ہے، ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے،
अमातुल बारी नासिर साहबा का कलाम है, ये अभी हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमान मुरब्बी साहब से, मुरब्बी साहब एक सवाल आया है जी कि जो नए लिखने वाले हैं, जो शायर हैं, आप चूँकि माशाल्लाह बड़े मंजे हुए शायर हैं, बड़े मुस्तनद शायर हैं, आप उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे? देखिए, मकसद क्या है शायरी का? क्या वाह करवानी? मकसद हमारा वो होना चाहिए जो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि कुछ शेर व शायरी से अपना नहीं ताल्लुक़, जिस ढब से कोई समझे बस मुद्दा यही है, तो लोगों को ये बात पहुंचानी। उसके लिए आप मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और खुलफा के मुआविन और नसीर बन जाए, यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का और आपके खुलफा का कलाम कसरत से पढ़ें और उसको शेरों में अपने तरीक़ पर आगे बयान करें कि ताकि एक और तरीके से आप उसको लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, शायद कोई इस ढब से समझ जाए और किसी के दिल में वो बात उतर जाए, उस पर अमल करना शुरू कर दे। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि ये सारी चीज़ें मोहब्बत से निकलती हैं। ठीक। और मोहब्बत आपको या हुस्न से या एहसान से पैदा होती। तो आप हुस्न देखना है तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात देखें, पढ़ें, और एहसान देखना है तो जो उनकी वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने से और खिलाफत के आने से जो हमारे ऊपर बरकतें नाज़िल हुई हैं, जो एहसानात नाज़िल हुई, उनको आप सोचें ज़रा, उन पे गौर करें। तो जब आप इन चीज़ों में अंदर डूब जाएंगे तो आप में अगर कुदरत है तो फिर खुद ब खुद उस इत्र में जो है डूबे हुए शेर वो खुद ब खुद निकलेंगे, और वो फिर जब आप सामने रखेंगे वो खिलाफत की मोहब्बत में निकलेंगे, वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के काम को आगे चलाने में निकलेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा ये होमवर्क करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह मुरब्बी साहब, बहुत शुक्रिया। और जिस नज़्म की फरमाइश आई थी अमातुल बारी नासिर साहबा का कलाम, हर एक मासूम के खून की शिकायत आसमां पर है, आइए सुनते हैं। हर एक मासूम के खून की शिकायत आसमां पर है, जो बेदर्दों को खुद रोके वो ताकत आसमां पर है। हर एक मासूम के खून की शिकायत आसमां पर है, जो बेदर्दों को खुद रोके वो ताकत आसमां पर है। ये पौधा अहमदियत का खुदा ने खुद लगाया है, ज़मीं पर है मगर इसकी हिफाजत आसमां पर है। खुदा फैलाएगा इसको ज़मीं के सब किनारों तक, जो दीने हक की करता है इशाअत आसमां पर है। हर एक मासूम के खून की शिकायत आसमां पर है, जो बेदर्दों को खुद रोके वो ताकत आसमां पर है। हजारों जुल्म सह कर अहमदी खामोश रहते हैं, उन्हें ये इल्म है आला अदालत आसमां पर है। हर एक जालिम को उसने आहनी हाथों से कुचला है, जहां इंसाफ होता है
عدالت آسماں پر ہے، ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ کسی انسان کے آگے نہیں فریاد اور زاری، ہماری زندگی کی ہر ضمانت آسماں پر ہے، ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے، ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے، آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی۔ پیغامات پڑھتے چلیں۔ محترمہ فرحانہ عدنان خان صاحبہ، آپ کا میسج مل گیا ہے۔ محترمہ سعدیہ انس صاحبہ، فضل مسجد ایریا سے آپ کا پیغام مل گیا ہے، ہیمبرگ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ محترمہ علینا علیمان صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا، اور محترم طارق محمود صاحب، آپ کا بھی پیغام مل گیا۔ آپ کے لیے ہم ابھی نظم لگائیں گے، ہے صبر و رضا کا مطلب کیا۔ لیکن مربی صاحب، ایک سوال ہے جی کہ مربی صاحب کا پسندیدہ شعر کون سا ہے اور وہ ان کو کیوں پسند ہے؟ دیکھیں، کوئی ایک تو نہیں، اب جب کلام حضرت مسیح علیہ السلام کا سارا ہی پسند ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر ایک ان میں سے چننا ہو کسی مناسبت سے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف، سبحان، پھر خدا جانے کہاں یہ پھینکتی جاتے غبار۔ یہ میرے خیال میں اس لیے پسند ہے کہ ہر ایک ہمارا جو ہر ایک احمدی ہے، یہ اس کے دل کی آواز ہے کہ اگر ہمیں احمدیت کی برکت نہ نصیب ہوتی، خدا نہ خواستہ خلافت کا جو ہے وہ ہمیں ادراک نہ ہوتا، تو پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا خاص لطف ہے کہ جس کی بنا پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس وقت بیٹھ کے خلافت کا ذکر کر رہے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے مہمات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے، کہاں مر چکے ہوتے، کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار۔ تو یہ ساری زندگی کا خلاصہ۔ سبحان اللہ، مربی صاحب بہت خوبصورت۔ اور محترمہ صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا حمدیہ کلام ہے صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ، آواز محترم محمد عصمت اللہ صاحب۔ اللہ اکبر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ ہے۔ صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ۔ ہر شے میں وہی ہے جلوہ نما، کرتے ہیں اسی کی حمد و ثنا ہے۔ صبر و رضا کا مطلب کیا، یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما، گلشن وادی صحرا دریا، ہر ایک اسی کا مدح سرا، جو کچھ بھی ملا اس سے ہی ملا، حق اس کا بھلا ہو کیسے ادا، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی رضا ہے۔ صبر و رضا کا مطلب کیا،
وہ حسن مجسم نور ازل، وہ زندہ حقیقت ٹھوس اٹل، ہر شے کی حقیقت پل دو پل، آیا جو یہاں وہ چل سو چل، باقی ہے اگر تو نام خدا، بس لا الہ الا اللہ ہے، صبر و رضا کا مطلب کیا؟ کانوں کی سماعت، لب کی نوا، ہاتھوں کی سکت، قدموں کی بنا، آنکھوں کی صفا، ذہنوں کی جلا، ادراک کی قوت، فہم و ذکا، یہ حسن طلب، یہ ذوق دعا، یہ عرض تمنا، طرز ادا، یہ حسن طلب، یہ ذوق ادا، یہ عرض تمنا، طرز ادا، ہر شے ہے اسی کی جود و عطا، وہ رحمت قل میں صرف خطا، ہر درد کا درمان روح شفا، کیا لا الہ الا اللہ ہے، صبر و رضا کا مطلب کیا؟ کیا ہی خوبصورت حمدیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ وقت بہت کم ہے پروگرام کے ختم ہونے میں، اور فرمائشیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے ابھی اس نظم کے چند اشعار سنتے ہیں۔ حقیقی عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی، آواز ہے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی۔ عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی، تلاش یار ہر ہردے میں ہوتی، کو بکو ہوتی، جو تم سے کوئی خواہش تھی تو بس اتنی ہی خواہش تھی، تمہارا رنگ چڑھ جاتا، تمہاری مجھ میں بو ہوتی، جہاں جاتا ہوں ان کا خیال مجھ کو ڈھونڈ لیتا ہے، نہ ہوتا پیار گر مجھ سے تو کیا یوں جستجو ہوتی۔ کیا ہی پرمعرف کلام محمود میں سے ابھی ہم سن رہے تھے۔ مروی صاحب، ہمارا پروگرام ختم ہونے میں 1 منٹ رہ گیا ہے، اگر آپ کوئی ایک پیغام، کوئی نصیحت ہمارے ناظرین کو کرنا چاہیں۔ دراصل یہ جو نظمیں ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بیہودہ گانے یا اس طرح کے غزلیں یا دوسری چیزیں اس طرح کا کلام سننے سے بچا کے ایک پرمعارف کلام ان کے سامنے پیش کیا جائے، اور ایسی طرز میں پیش کیا جائے کہ جو ان کے دل سے اتر جائے۔ اور دراصل یہ طریقہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ جگہ اگر خالی رہے گی تو اس کو اگر رحمان نہیں ہے تو شیطان بھرے گا۔ ٹھیک، تو آپ اچھائی کے ساتھ دل میں جو جگہ ہے اس کو بھرتے جائیں، اور وہ اچھائی دھکیل کے برائیوں کو باہر نکالتی چلی جائے گی۔ تو جتنا آپ
اس کلام پہ غور کریں گے، جتنا ان کو سنیں گے، جتنا ان کو اپنی زندگی میں استعمال کریں گے. بعض ایسے فکرے ہیں کہ جن کو آپ دعاؤں میں استعمال کر سکتے ہیں. یا نہ چلاؤں، یا نہ روؤں تو کہاں روؤں بتا، یا نہ چلاؤں تو چلاؤں کہاں. اپنے سجدے میں بندہ ان الفاظ کے ساتھ دعائیں کر سکتا ہے بعض اوقات. تو ایسے جب اس طرح کی چیزیں آپ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیں گے تو پھر برائیاں دوسری وہ نکلتی چلی جائیں. بہت شکریہ مربی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، سوالات کے جوابات دینے کا. ناظرین آپ کا بے حد شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پیغامات کا شکریہ، آپ کی تجاویز کا شکریہ. اللہ نے چاہا اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.